تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج ایک بہت اہم موضوع کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کرو مہربانی تم اہل زمیں پر۔ مکمل تو جو یہ شعر بنتا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے۔ رحمت سے مراد جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ یعنی سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے، محسن کا مطلب احسان کرنے والا ہے عام زبان میں، اور ایک محسن وہ بھی ہوتا ہے جس کی تشریح محبوب علیہ السلام نے خود فرمائی، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے کم از کم یہ درجہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ یعنی جو ہر وقت جلوائے حق کی طرف متوجہ رہے اس کو محسن کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے۔ یعنی وہ بندہ جو ہر وقت جمال حق میں کے مشاہدے میں غرق رہتا ہے، وہ محبوب علیہ السلام کے قریب ہے، اور جب آپ اس کے قریب ہو جائیں گے تو وہ آپ کو محبوب کے قریب کر دے گا، اور جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اور واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان پر فائز لوگوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کو پیارے لوگ ہیں، یہ اللہ کے دوست لوگ ہیں جو ہر وقت جمال حق میں گم رہتے ہیں، غوطہ زن رہتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کو تو دیکھتے ہی نہیں، کسی اور کی طرف تو توجہ کرتے ہی نہیں۔ وہ جو کام بھی کرتے ہیں عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور جو بھی عبادت والا کام ہے اس کو دیکھنا لازم ہے، یعنی اس کے لیے کر رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اپنا مقصد نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ اس پر رحم فرمائے گا جو لوگوں پر رحم فرماتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو 7 محلات میں نے ایسے دیکھے، ان کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا جیسے مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے۔ 7 محلات تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے محلات ہیں؟ فرمایا جو لوگوں پر رحم کرے گا، بالخصوص اگر کوئی بندہ نابینا ہے، وہ کھڑا ہے کہ مجھے کوئی راستہ کراس کرا دے، یا نابینا نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اس نے ہاتھ پکڑا اور منزل تک پہنچا دیا۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جو 7 میں نے محلات دیکھے اس شخص کے دیکھے ہیں جو نبینا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ یعنی یہ کتنا رحم اور لوگوں سے مہربانی کرنے والی بات ہے، جس کے بارے میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا اگر کوئی بندہ کسی نابینا کو ہاتھ پکڑے اور 40 قدم تک چلے، اس پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ 40 قدم پر چلے اللہ اس کو پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی نبینے کو روڈ کراس کروا رہا ہوگا یا منزل مقصود تک پہنچا رہا ہوگا تو اس کے ایک ایک قدم پر اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ غلام آزاد کرنے کا ثواب جنت ہے۔ تو جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں پر رحم کرو۔ اگر کوئی نابینا ہے جس کی دونوں آنکھیں چلی جائیں تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس طرح راضی فرمائے گا؟ فرمایا اگر بینائی کسی کی چلی جائے تو اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔
تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو نابینا شخص کو جو منزل تک پہنچاتا ہے یہ صدقہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایسا شخص جو لوگوں کے کام آئے، لوگوں پر رحم کرے، وہ نفاق سے بری ہوتا ہے، وہ منافق نہیں ہوتا۔ اب یہ نشانیاں محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا وہ نفاق سے بری ہوتا ہے، جو لوگوں کے کام آئے، جو دکھ درد میں کام آئے، لوگوں کے مسائل کے اندر پین لے، ڈیپلی محسوس کرے کہ یہ جو بندہ ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو لوگوں کے دکھ درد میں کام آئے اور جس کے اندر یہ رحمت کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ نفاق سے بری شخص ہوتا ہے جس کے اندر یہ عادات کاملہ ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، تصوف کی کتابوں کے اندر بندہ جب تصوف پڑھتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر سے سارے جو بت ہیں وہ نکل جاتے ہیں، غیبت چلی جاتی ہے، حسد چلا جاتا ہے، بغض چلا جاتا ہے، کینہ چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ حسد اور بغض اور کینہ پرور لوگوں کی تو شب برات میں اور لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جن کو آپ چھوٹی سی باتیں سمجھ کر دل میں بسا لیتے ہیں یہ بت بن جاتے ہیں، اور دل میں جب بت ہوں تو پھر رحمت نہیں آتی، یا خدا ہوگا یا بت ہوگا، جہاں بت ہے وہاں خدا نہیں، جو خدا ہے وہاں بت نہیں۔ تو دین اسلام نے تو ہمیں بتوں سے نکالا ہے، ان سے جان ہماری چھڑوائی ہے۔ اب بہر کے بتوں سے تو آپ نکلے اندر ہی بت پال کے بیٹھ جائیں، غیبت کے، حسد کے، چغلی کے، تو کتنے مسائل ہوں گے۔ تو تصوف کی کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ جب بندہ غیبت، چغلی، حسد اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے، ان کو مقامات عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی تھوڑی سی غفلت کرے، اس سے توجہ ہٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اس سے وہ مقام بھی لے لیتا ہے۔ تو تصوف کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایک ایسا بندہ تھا جو درجہ ولایت پر فائز تھا، اس نے ایک گائے ذبح کیا اس کے بچڑے کے سامنے، اور جب گائے کو بچڑے کے سامنے ذبح کیا تو ظاہر سی بات ہے بچڑے کو تکلیف ہوئی ہوگی، اس کو مسئلہ ہوا ہوگا، تو جب وہ بچڑا بے چین ہوا کہ اس کی ماں کو اس کے سامنے ذبح کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو درجہ ولایت سے خارج کر دیا کہ تجھے اتنا شعور نہیں، اتنی فہم و فراست نہیں کہ تو ایک گائے کو ذبح کر رہا ہے بچڑے کے سامنے، بچے کے سامنے، مقام سے گرا دیا۔ اور ایک وقت آیا اس بندے کی یہ حالت ہو گئی، پھر جب کوئی اس کی یاری سے جاتا ہے نا، اس کی دوستی سے، تو پھر پاگل ہوتا ہے، تماشا بنتا ہے، لوگ پتھر بھی مارتے ہیں، اور بچوں کے لیے جو ہے نا یہ پاگل جو ہے بچوں کے ہاتھ چڑھ جائے تو کیا حشر کرتے ہیں، اس کا بھی یہی حال ہوا، جہاں بھی جاتا بچے ساتھ پھر رہے ہیں، کوئی بڑا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، یا تو یہ تھا کہ زمانہ اس کی طرف متوجہ تھا، بس ایک چھوٹا سا کام ہوا، گائے کو بچڑے کے سامنے ذبح کر دیا۔ تو قربانی والے دن یہی تو شریعت نے ہمیں مزاج دیا ہے کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو۔ ایک بندہ محبوب علیہ السلام کے زمانے میں چھری تیز کرے، محبوب نے فرمایا کتنی موتوں سے اس کو مارے گا۔ فاروق اعظم نے تو ایک بندے کو درے لگائے کہ جب محبوب نے منع فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تو اس کے سامنے کیوں چھری تیز کر رہا ہے۔ اب وہ دیوانہ وار بندہ پھرتا رہتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن گزر رہا تھا، کہیں کوئی ادا اس کو پیاری ہو لگ گئی تو دیکھا کہ چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے گھونسلے سے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے وہ بچوں کو اٹھایا، گھونسلے میں رکھ دیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، میرے بندے تو نے پھر جو ہے نا مجھے راضی کر لیا ہے، اب میں تجھے مقام صدیقیت پر فائز کرتا ہوں۔ تو جن کو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کے اگنور کرتے ہیں، پتہ نہیں اس میں اسباق تو بڑے بڑے چھپے ہوتے ہیں۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ رحمت کے قریب ہو، رحمت للعالمین کے قریب ہو، تو رحم کا مادہ اس کے دل کے اندر آتا ہے، پھر رحمت کا پیکر ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، مراد بھی ہیں، مرید بھی ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو دو چار بچے اکٹھے کھڑے تھے، انہوں نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو پکڑا ہوا تھا اور اس کو تنگ کر رہے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چڑیا کو لیا، بچوں سے اڑا دیا، اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی کی خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا، اے عمر بن الخطاب بتاؤ کیسا رہا؟ کہا جی راضی ہو گیا ہے، بڑا نوازا گیا ہوں،
لیکن سب سے زیادہ جو رب مجھ سے خوش تھا وہ اس بات سے تھا جو میں نے چڑیا بچوں سے چھڑا کے آزاد کروائی تھی۔ تو یعنی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، عدم توجہ کے پیکر نہ بنیں، بلکہ ہر وقت جب کوئی اس کو دیکھتا ہے تو جو اس کی تعلیمات ہیں، جو کیفیات ہے دل کی، وہ اس کی وجہ سے بدلی ہو جاتی ہیں۔ میرے رب کا یہ فرمان ہے اور یہ فرمان نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے۔ آپ ابھی تحریر لکھ رہے تھے، ایگریمنٹ لکھ رہے تھے، یعنی اس کی نوکری پکی کر رہے تھے کہ یہ فلاں علاقے کا گورنر ہے۔ ابھی ان کا جو ہے وہ کالنگ لیٹر لکھا جا رہا تھا، تو ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کبھی اس کو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی اس کے سر کو سونگھتے ہیں، کبھی اس کے سر کا بوسہ دیتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا، جس کے لیے وہ تحریر لکھی جا رہی تھی کہ اس کو فلاں علاقے کا حاکم بنا کے بھیجا جا رہا ہے، وہ بڑی حیرت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا ہے، پوچھ لیا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور چھوٹے سے بچے سے اتنا محبت، اتنا شفقت، اتنا پیار، میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو ان کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا، میں نے تو کبھی محبت سے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو لیٹر لکھا تھا اس کو پھاڑ دیا۔ فرمایا جو اپنے بچوں پر رحمت سے پیش نہیں آتا، جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا، وہ رعیت کے پر کیسے رحم کرے گا؟ ایسا شخص گورنر بننے کے قابل نہیں ہے۔ جس کے دل کے اندر رحم کا مادہ نہ ہو، اس کے سامنے عوام کو کبھی نہ دیا جائے، اور جو ہے رعیت کو اس کے سامنے نہ رکھا جائے، لوگوں کی جو ہے اس کی جناب والا لوگوں کے لیے اس کے اوپر مقرر لوگوں پر اس کو نہ کیا جائے، کیونکہ جس کے دل میں رحم نہیں ہے وہ کبھی بھی کسی کا نقصان کر سکتا ہے۔ فرمایا چلے جاؤ، میں تمہیں گورنر مقرر نہیں کروں گا۔ جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ مخلوق خدا سے کیسے پیار کر سکتا ہے؟ اب آپ کو تو یہ چھوٹی سی بات لگی ہوگی کہ بظاہر، لیکن اس کے پیچھے ایک اور راز بھی ہے۔ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسنین کریمین آئے تو میرے آقا کے پاس جب حسنین کریمین آتے تو آپ ان کے سر کے اوپر اپنا ناک مبارک رکھتے اور سونگھتے، فرماتے ہوئے مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو اب وہ میرے محبوب علیہ السلام حسنین کریمین سے محبت فرما رہے تھے، تو ایک قبیلے کا سردار بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور حیرت ہے، اتنا بڑا منصب ہے، سید المرسلین ہے، امام المرسلین ہے، امام الانبیاء ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے اتنا شفقت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا عنصر چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے ہمیں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ محبوب فرماتے ہیں ہمیں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ عزیزان محترم، بعض اوقات باتیں دیکھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں، مگر ان کے اثرات نسل در نسل چلتے ہیں۔ جیسے درود شریف آپ پڑھیں، 3 نسلوں تک درود شریف کی برکات رہتی ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے جذب القلوب میں لکھا ہے، خوف خدا کی جو کیفیات نسل در نسل چلتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر خوف خدا ہے تو یہ نسلوں تک یہ خوف خدا رہے گا۔ یعنی اگر آپ کے اندر رحمت کا عنصر ہے، خوف خدا کا عنصر ہے، یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں ہے اور کثرت سے آپ درود پڑھتے ہیں، یقین کریں آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے اثرات آپ کی اولاد میں، ان کی اولاد میں ضرور نظر آئیں گے۔ اس بات کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بندے کو گورنر بنا کے بھیجا۔ یہ دماغ ہے نا، جو ایک طرف کوئی ایسے سنسر آ جائے کوئی تو وہی سسٹم کھول جاتا ہے پورا، بعضوں کا تیاری کچھ اور ہوتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو لیٹر دیا کہ تم نے گورنر بننا ہے، وہ لیٹر لے کے چلا گیا۔ صبح آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے، کہنے لگا حضور میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے۔ فرمانے لگا کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمانے لگا وہ کہنے لگا آفتاب اور مہتاب آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آفتاب اور مہتاب، آفتاب سورج ہوتا ہے نا، تو یہ آپس میں یہ لڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تو آفتاب کے ساتھ تھا یا مہتاب کے ساتھ تھا؟ اس نے کہا میں مہتاب کے ساتھ تھا۔ فرمایا جو کل ہم نے لیٹر دیا ادھر دو، تو گورنر بننے کے قابل نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت خواب اس نے دیکھا ہے، چاند اور سورج کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، عجیب صورتحال ہے۔
آپ نے خواب پر اس بندے سے گورنری چھین لی اور ابھی رات ہی لیٹر ملا تھا، صبح واپس لے لیا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، یہ جو معبرین ہیں، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، وہ جانتے ہیں۔ یہ جو آفتاب ہے یہ عادل بادشاہ ہے، اور یہ جو مہتاب ہے یہ ظالم ہے۔ اور چونکہ میں نے اس سے پوچھا تو آفتاب کے ساتھ تھا یا مہتاب کے ساتھ، تو اس نے کہا میں مہتاب کے ساتھ تھا، یہ ظالم کے ساتھ تھا۔ جو ظالم کا ساتھ دے وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اسے گورنری چھین لیا۔ تو یہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا درجہ کیا ہے۔ آپ نفس امارہ پر فیض ہیں، نفس لوامہ پر فیض ہے، نفس معلمہ پر فیض ہے، نفس مطمئنہ پر۔ آپ تو یہ خوش ہو کے بتاتے ہیں نا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا۔ اب یہ جو اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، اہل دل ہیں، ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے اس کا درجہ کیا ہے، یہ کون سے مقام پر فیض ہے۔ اس لیے خوابوں کو دیکھنا چھوڑ دو، حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جانے کے لیے محسن کا قرب، محسنین کا اختیار کرو، پھر تمہیں یہ مدینے والے کا قرب عطا کر دیں گے، اور جب مدینے والے کا قرب ملے گا اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اچھا یہ آپ کبھی دیکھیں کہ یہ مہربانیاں، یہ شفقتیں، یہ کرم نوازیاں کہاں آتی ہیں؟ اللہ کریم ہے، اور اتنا کریم ہے۔ اب دیکھیں کتنے عیب و نقائص بندہ کرتا ہے، اللہ رسوا نہیں کرتا۔ یہ بندہ ہے کسی کے پیچھے پڑ جائے نا، اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا، قیامت والے دن اس کا اللہ پردہ رکھے گا۔ اگر آپ کسی کے پردے چاک کر رہے ہیں، اس کے عیب و نقائص لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو تیار ہو جائیں، قیامت والے دن اللہ آپ کو اسی طرح ذلیل کرے گا۔ یہ جو آپ بیج بوتے ہیں نا لوگوں کے، جی فلاں کے اندر یہ عیب ہے، جی فلانا ایسا ہے، جی فلانا ایسا ہے، لوگوں نے تو اس کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے نا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، جو کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہاں تو لوگ کسی کے عیب بیان کر کے خوش ہوتے ہیں، جی ہم نے فلاں کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، بڑی خوشی ان کے ذہن میں آتی ہے۔ کسی کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ جب کوئی کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے وہ بیج بو رہا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن وہ تیاری کر لے، خدا نے اس کو رسوا کرنا ہے، خدا نے اس کو رسوا کرنا ہے۔ تو اللہ اتنا کریم ہے، لوگوں کے عیب بھی دیکھتا ہے، نقائص بھی دیکھتا ہے مگر پردے ڈالتا ہے، نافرمانیاں بھی دیکھتا ہے مگر رزق بند نہیں کرتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہوا اتنے کریم رب سے تو دور ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس ایک مہمان آیا، آپ کی عادت مبارکہ تھی آپ اکیلا کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو ساتھ نہ رکھیں۔ اب یہ جو تصوف ہے نا، خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، اس کو خلیل کہہ لیں، خلیل کا معنی بھی دوست ہے، ولی کا معنی بھی دوست ہے۔ خلیل اللہ اللہ کا دوست، ولی اللہ اللہ کا دوست۔ یہ جو اس کے دوست ہوتے ہیں نا، ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ آج تک پورے وثوق سے میں کہتا ہوں، جہاں جہاں اللہ کے ولی ہیں وہاں لنگر کی کثرت ہوتی ہے، ان کا دسترخوان کشادہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی یہ آیت، اس کی یہ صفت ہے کہ وہ رزق دیتا ہے، وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ کوئی اس کو مانے نہ مانے وہ اس کو کھلاتا ہے۔ اور جو اس کے یار ہیں، اس کی دوستی میں ان کو وافر حصہ ملا ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں جو یار جو اس کے ہیں۔ تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ رسالہ کشیریہ میں ہے، روح البیان اور کئی کتابوں کے اندر ہے۔ تو ایک دن باہر نکلے، مہمان کوئی نہیں آیا، کسی بندے کو لے آؤں اور آ کے اس کو کھانا کھلاؤں۔ تو ایک بندہ کھڑا تھا، اس کو پکڑ کے لے آیا، وہ تھا مشرک، خدا کے وجود کا منکر تھا۔ آپ نے فرمایا چلو کھانا کھاؤ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی کتابوں میں بھی تھی، زبور، انجیل، تورات میں بھی، بسم اللہ پڑھو۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے، میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، کھانا کھلانا ہے تو کھلائیں ورنہ میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، میں اپنے بتوں سے۔ اب یہ خلیل اللہ تھے، یہ چاہتے تھے ہر بندہ میرے نام کا، میرے یار کا نام لے۔ یہ تو وہ خلیل اللہ تھے کہ ایک دن اللہ نے فرشتوں میں اعلان کیا یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا خلیل ہے۔ جب خلیل ہونے کے اعلانات ہوئے تو فرشتوں نے کہا رب العالمین اجازت دے تیرے خلیل کا امتحان نہ لے لے۔ اب خلیل کا امتحان شروع ہوا، ایک انسانی شکل میں فرشتہ آ جاتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں۔ بکریاں سارے انبیاء نے چرائی ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ بکریاں جو بندہ چراتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے،
بکریاں بڑی نفیس ہوتی ہیں اور بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا نا، اے موسیٰ تجھے پتہ ہے میں نے تجھے اپنا کلیم کیوں بنایا ہے؟ باری تعالیٰ ارشاد فرمایا ایک دن چھوٹی سی بکری بھاگی اور تو اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا، تجھے اس پر غصہ نہیں آیا، میں نے تجھے اپنا کلیم بنایا۔ یہ بھی اب یہ بکریاں چرانے پر بھی گفتگو کریں تو یہ پورا ٹاپک ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ بکریاں اس لیے چرائی ہیں کہ بکریاں چرانے والا نرم دل ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے، سوز و گداز کا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں کہ پوری کائنات کے سوز و گداز کو دیکھنا ہے، معاملات کو دیکھنا ہے، تو بکریاں چرا رہے ہیں۔ فرشتہ آ جاتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اور آ کے کہتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت۔ ابھی یہ کہتے ہیں نا تو یار کا نام آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر کیفیت طاری ہو گئی، فرمانے لگے ایک بار مجھے پھر یار کا نام سنا۔ ایسے سناؤں؟ کیا دے گا تیرے یار کا نام سناؤں تو؟ بھائی خلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو یار پہ سب کچھ لٹا دے، اپنا آپ ہی نہ چھوڑے، سب کچھ یار پر قربان کر دے، اس کو ولی کہتے ہیں، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم تو تیرے ہیں، تیری خدمت کو اور بتھیرے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خلیل ہوتا ہی وہی ہے جو سب کچھ یار پہ لٹانا جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یہ جو میں بکریاں چرا رہا ہوں نا، یہ آدھا ریوڑ دے دوں گا، ایک بار میرے یار کا نام سنا۔ پھر اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ پھر کیفیت طاری ہو گئی، پھر کہا ایک بار پھر مجھے یار کا نام سنا دو۔ انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ ساری بکریاں دے دوں۔ پھر انہوں نے یہ پڑھا، تیسری بار کہتے پھر ایک بار مجھے میرے یار کا نام سنا دے۔ یاد رکھو جب تک زبان جاری ہے اس کا ذکر کرتے رہو، شکر کرو اللہ نے زبان سلامت رکھی ہے۔ یقین کریں جب میں کسی بندے کو دیکھتا ہوں کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، زمین پہ سجدہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میرے مالک جب تک ہم زندہ رہیں ہمارے ماتھوں سے، جبینوں سے، پیشانیوں سے لذت سجدہ کو نہ چھیننا۔ یہ ان سے پوچھیں جو زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے، ان کی کیا کیفیت ہے؟ یہ نعمت ہے سانس لینا، ذکر، زبان کی سلامتی اس کی بڑی نعمت ہے، اس کا ذکر کریں۔ اور یہ جسم کی سلامتی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سجدہ ریز ہوں، سجدوں سے جبین نیاز کو جھکائیں، سجدوں سے اس کو راضی کریں۔ پھر دیکھیں ہم تو سانس لے رہے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے۔ کئی مریض ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کی سانس کی کمی جو ہوتی ہے، سلنڈر ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ مفت سب کچھ دے رہا ہے، ہم اس کا شکرانہ ہی ادا نہیں کرتے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کریم کی طرف متوجہ رہو، بس وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ کریم ہی کریم ہے، اس کے کرم کی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس نے کہا اب میں کہوں تو تیرے پاس تو بچہ کچھ نہیں، کیا دے گا؟ کہا اس کے بکریاں چرانے کے لیے ایک نوکر تو چاہیے نا۔ یہ میں ایک دفعہ پھر میرے یار کا نام سنا دے، بس ساری زندگی تیری بکریاں چراؤں گا۔ وہ جناب والا انہوں نے کہا یہ بکریاں بھی آپ رکھیں بس۔ اس نے خلیل جو کہا، میں نے کہا خلیل اپنے یار کے نام پہ کچھ خرچ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بندے کو ڈھونڈ کے آتے ہیں، کہتے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا اپنے میں بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، وہ بت پرست ہو کر بتوں سے بے وفائی نہیں کرتا، ہم خدا پرست ہو کے کتنی وفا کر رہے ہیں، کیا قدر کر رہے ہیں۔ جملہ ذرا سخت ہے، ناراض رہو نا، کئی آج کل لوگ ناراض بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں۔ ہماری عادت پتہ کیا ہے؟ تھوڑا سا کوئی کام ہو جائے، نوکری لگ جائے، بچے پیدا ہو جائیں، بس جی مرشد کا کرم ہوا ہے، جی مرشد کی بڑی مہربانی ہے۔ اچھا کچھ عرصہ گزرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، نشتر پوچھنے کے لیے جاؤ وارڈ میں تو کیا ہوا؟ بس صحیح اللہ کی مرضی۔ ظالمو یہ قدر ہے تمہارے رب کی، جو تمہیں کوئی خوبی ملے تو تم اپنے مرشد، اپنے بزرگ، اپنے استاد اور لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہو، اور جو تمہیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے رب کی طرف اللہ یہی پوچھے گا یہ میری قدر کرتے تھے؟ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں مجھے مرشد ملے ہیں، مجھے کائنات ملی ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے، محبوب کا صدقہ ملی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس خانقاہ سے یہ سبق لے جائیں، جب بھی کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ نوکری ملے تو کس کا کرم ہے؟ بولیے۔ اولاد ملے تو کس کا کرم ہے؟
ہم جاہل نہیں ہیں، ہم وہ تصوف مانتے ہیں جو شریعت کے تابع ہے، خود ساختہ شریعت کا میں قائل نہیں، خود ساختہ تصوف کا میں قائل نہیں ہوں، تصوف وہ ہے جو شریعت سے جدا نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا۔ جو کوئی غلو کرتا ہے وہ خود جواب دار ہوگا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہر فعل کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ حقیقی کارساز کون ہے؟ ہاں اگر کوئی اللہ والوں کے بارے میں کہے گا کہ جی وہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہم بڑھ کے دلائل بھی خوب دینا جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ کی عطا سے یہ اللہ والے سب کچھ کر سکتے، کرتے اس کی مرضی سے ہیں، اس کی رضا سے ہیں، اس کی عطا سے ہیں۔ یہ ان پر جو کرم ہے یہ ذاتی نہیں ہے، یہ عطائی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ ہم ان کے اختیارات کو مانتے ہیں، عظمتوں کو مانتے ہیں، کراماتوں کو مانتے ہیں، شانوں کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کرم کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، یہ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں جی یہ جو تصوف والے ہیں یہ جی گمراہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ شرک کی تعلیم ہے۔ ہم تو پکڑ کے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ کا نام لو، کبھی یہ ظلم نہ کرنا، ٹانگ ٹوٹے تو یہی کہنا ہے میرے نفس کی شامت ہے، کوئی خطا ہو جائے تو میرے نفس کی شامت ہے، اور کرم ہو جائے تو اللہ کا کرم ہے۔ یاد رکھو گے نا؟ بولیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے بسم اللہ پڑھ، وہ کہتے میں نہیں پڑھتا، میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کرتا، اور میں اٹھ کے چلا جا میرے دسترخوان سے، میں تو وہ ہوں جو یار کے نام پہ سب کچھ لٹاتا ہوں، تو میرے سامنے میرے یار کا نام نہ لے اور میرے دسترخوان پہ کہے چل نکل، بھگا دیا۔ تھوڑی دیر گزری، وحی الہی نازل ہوتی ہے، ابراہیم خلیل میرا حوصلہ بھی تو دیکھنا، مجھے نہیں مانتا میں دے رہا ہوں، مجھے نہیں مانتا میں رزق دے رہا ہوں، میرا حوصلہ تو دیکھنا، جا اس کو راضی کر۔ اب امر ربی تھا، ابراہیم خلیل اللہ ڈھونڈتے پھر رہے، پھر مل گیا، کہنے لگے میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا میں بتوں کا نام نہیں، میں بے وفائی نہیں کر سکتا، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے میں اچھا نہ لینا، آ تو صحیح۔ اچھا وہ کھانا کھانے جب بیٹھا نا اس کو خیال آیا، اب یہ بھی تو اس کی طرف سے تھا نا، اللہ کی طرف سے تھا نا۔ کہنے لگا ابراہیم خلیل اللہ ایک بات تو بتا، پہلے تو مجھے تو نے بھگا دیا، اب مجھے تو کھانا کھلا رہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جس رب کا تو نام نہیں لے رہا تھا نا، اسی رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا میرے پیارے خلیل اس کو ڈھونڈ، اس کو کھلا، میرا بھی تو حوصلہ دیکھنا۔ تو یہ اس کا حکم ملا ہے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، میں اس کو راضی کرنے کے لیے تجھے لایا ہوں۔ کہنے لگا اچھا وہ اتنا کریم ہے جو اس کو نہ مانے پھر بھی کھلاتا ہے، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے، پھر دسترخوان پہ کھانا کھاؤں گا۔ آج بڑے بڑے آپ کو اجتماعات نظر آئیں گے تبلیغیوں کے، لاکھوں لوگ ہوں گے، کوئی بھی ہو، لیکن وہ رزق اپنا ساتھ باندھ کے جاتے ہیں۔ بعض یہ درویش ہیں، ان کی تبلیغ اور ان کی تبلیغ میں فرق کیا ہے؟ میں پہلے کہتا ہوں ایک تبلیغ کی تاریخ ہوتی ہے، ایک طریق ہوتا ہے، تاریخ پرانی ہے، قیامت تک تبلیغ ہوتی رہے گی، تبلیغ ہم بھی کرتے ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کو مسلمان کرتے ہیں، بندہ بناتے ہیں، یہ جو نفس کافر ہے اس کو ٹھیک کرتے، پھر دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو وہ دوسروں کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنے آپ کو من حرامی حجتاں ڈھیر، ان کا کھاتا یہ ہوتا ہے۔ اب وہ جناب والا طریق کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے پہلے دسترخوان بچھایا، لوگوں کو کھانا کھلایا، اور پھر ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ فرمایا پھر میرے کہنے پہ اس کو مان لو۔ اب طریقہ تبلیغ کیا بن گیا؟ لنگر کھلانا، اپنا آپ منانا، پھر اللہ کی بات کرنا، یہ ہے طریقہ تبلیغ، یہ صوفیاء کا طریقہ ہے۔ یہ دسترخوان بچھاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، محبت سے اپنا آپ مناتے ہیں، پھر جو ان کی صحبت میں آتا ہے پھر اللہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ تبلیغ، یہ طریقہ تبلیغ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو رحم ہے نا، رحم کرنا، یہ رحمت للعالمین سے جڑا ہوا ہے۔ بعض کتابوں میں کہ یہ رسی ہے، اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا اس کی شان کے مطابق اس کے ہاتھ میں ہے، جو اس سے جڑا ہوگا وہی رحمت رکھے گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے پیر ہیں، آپ جانتے ہیں۔ وہ نا علامہ دمیری علیہ الرحمہ نے حیات الحیوان میں یہ بات نقل کی ہے۔
جب دنیا سے چلے گئے نا تو ان کی قبر پہ کسی نے کھڑے ہو کر مراقبہ کیا اور پوچھا شبلی بتا اللہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ کہتے ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا میرے رب نے فرمایا تیرے اعمال تو سبحان اللہ بہت ہیں، لیکن ایک دن نا ایک بلی سردی میں مر رہی تھی، تو نے اپنی آستین میں اس کو چھپا کے گرمی پہنچائی تھی، اس وجہ سے تیرا رب تجھ سے راضی ہوتا ہے۔ طبقات کبریٰ کے اندر علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ نے طبقات کے اندر لکھا، یعنی بزرگ رحمت کے پیکر ہوتے ہیں۔ ایک دن نا وہ لمبے لمبے وہ چولے پہنتے تھے نا کرتا، تو ایسے کرتے کے اندر نا ایک بلی آ کے سردی کی وجہ سے بیٹھ گئی۔ حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد رفاعی وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کتب کے اندر ہے کہ محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک روضہ مقدسہ سے باہر نکالا تھا اور انہوں نے چوما تھا۔ اب کئی جاہل کہتے ہیں، حالانکہ تبلیغی جماعت والوں کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو ان کی تبلیغی نصاب ہے نا، یہ فضائل اعمال، فضائل درود شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں لکھتے بھی ہیں پھر انکار بھی کرتے ہیں۔ تو وہ احمد رفاعی علیہ رحمہ جب گئے نا، اور اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، یہ بھی میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، 90,000 کا مجمع تھا۔ حضرت احمد رفاعی نے دعا کی، یا رسول اللہ پہلے ہم آب و ہوا کو کہتے تھے اے ہوا جا محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنا، آقا پہلے ہماری روحیں سلام عرض کرنے کے لیے آتی تھیں، آج آپ نے کرم کیا ہے، بیمائے روح اور جسم میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کرم فرمائیں۔ میرے آقا ہاتھ مبارک نکالیں، آپ کا غلام بوسہ لینا چاہتا ہے۔ حضرت احمد رفاعی کے کہنے پر، اب دیکھیں بلانے والا ہو تو محبوب کرم فرماتے ہیں نا، یہ تو آپ نے ہاتھ نکالا، اور اس مجلس میں 90,000 کا اجتماع تھا، 2 اشخاص نے ہاتھ مبارک کا بوسہ دیا، زیارت کی، ایک حضرت احمد رفاعی تھے، دوسرے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی ہاتھ مبارک دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ جناب والا اعتراض کرنے والے، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا جیسے یہ ہو گیا کہ مزار سے آواز آئی قد غفر لک، جہاں تیری بخشش کر دی گئی۔ تو اس پر اور بھی کافی دلائل ہیں۔ تو یہ وہ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فرماتے ہیں وہ لمبا ان کا چولا تھا، کرتا تھا، تو بلی آ کے بیٹھی رہی تو نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے کینچی منگائی اور کاٹ دیا تاکہ اس کو جناب تکلیف نہ ہو۔ اور جب دنیا سے جانے لگے، کہنے لگے لوگوں آج میرے لیے رحمت کے دروازے کھولتے جا رہے ہیں، کیوں؟ میں نے ایک بلی پر رحم کیا تھا، آج خدا مجھ پر رحم فرما رہا ہے۔ اچھا کوئی بندہ یہ سوچے نا یہ کیسے ہو گیا کہ جانوروں پر رحم کرنے سے اللہ رحم کرتے؟ تو میں نے کہا یہ بخاری شریف میں حدیث پاک آپ نے نہیں پڑھی، 2 حدیثیں بخاری شریف میں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ ایک طویفہ تھی، بری عورت تھی، اس وقت کے بھی وہ برے کاموں کے لیے جا رہی تھی، کوئی نیکی کے لیے نہیں جا رہی تھی، کوئی تبلیغ کے لیے نہیں جا رہی تھی، کوئی اچھے راستے کے لیے نہیں، اس کا ارادہ اس وقت بھی خطا کا تھا۔ وہ جا رہی تھی، دیکھا ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس نے اپنے موزے کو، اپنی جناب جوتی کو دوپٹے سے باندھا، کنویں میں پھینکا اور کتے کو پانی پلایا، اللہ کی رحمت نے اس کو جنتی کر دیا۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو کتے پر رحم کیا تو جنتی کر دیا۔ اور ایک اور تھی، وہ نیک اور صالحہ تھی، ساری رات عبادت کرتی تھی، ایک دن بلی نے تنگ کیا، اس نے اس کو ڈھک دیا، بند کر دیا، وہ بلی مر گئی، اللہ نے اس کو جہنمی کرا دیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ کرو مہربانی تو ماہل زمین پر۔ عزیزان محترم، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص فوت ہو گیا، تو اس وقت کے نبی کو حکم ملا کہ جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ وہ چلے گئے، تو جب جنازہ پڑھا لیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ اس کے نیک تو ایسے اعمال تو ایسے نیک نہیں تھے، نیک تو نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا، یہ چینج کیسے آئی، تبدیلی کیسے آئی؟ تو اللہ نے فرمایا ایک دن یہ جا رہا تھا، دیکھا اس نے کتا پیاس کی وجہ سے گرمی میں تڑپ رہا ہے، تو اس نے اپنی دستار اتاری اور دستار اتار کے کنویں میں ڈالی، جب وہ گیلی ہو گئی تو اس نے نچوڑ کے کتے کو پانی پلایا، ہم نے اس کے عیب نہیں دیکھے، اور تجھے کہا جا اس کی تجہیز و تکفین کر۔ یار تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ ساری رات تم مصلی پہ کھڑے رہو، یہ ولایت ہے؟ ہاں یہ بھی ولایت ہے، لیکن یہ بھی ولایت ہے کہ خدا کی مخلوق پر رحم کرو، یہ بھی ولایت ہے لوگوں کے کام آؤ، یہ بھی ولایت ہے دکھ درد کے جو مارے ہیں ان کی بات کو سنو، اس کے جو کام آ سکتے ہو ضرور کام ہو، یہ ولایت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جبہ کبہ دستار پہنے اور ساری رات اللہ اللہ کرے، خود تو آپ کو فائدہ یقیناً ہوگا، لیکن اگر آپ مخلوق خدا کو نفع نہیں پہنچاتے تو یہ ولایت نہیں ہے۔ عابد آپ ہو جائیں گے، ولی تب ہوں گے جب آپ کے معاملات اچھے ہوں گے اور معمولات اچھے ہوں گے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک صوفی تھا، اچھا یہ جو تصوف والے لوگ ہیں یہ آج سے نہیں ہے،
اگر یہ تصوف صرف اس امت میں ہوتا تو حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تلاش کر رہے تھے پوری سورہ کہف ہے. تو یہ تو صوفی پرانے ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں. اور یہ جو خرقہ خلافت ہوتا ہے نا، مرشد کا لباس، اس کے پہننے سے دل میں نور آتا ہے، دماغ میں نور آتا ہے، ذہنوں میں نور آتا ہے، فراست ملتی ہے، نور فراست عطا ہوتی ہے. ابھی کبھی تصوف کے لباس پر بھی بات کریں گے، پھر لگے گا آپ سارے جناب والا تصوف کا لباس پہن کے پھیر رہے ہوں گے. ہم تو کبھی کبھی اس لیے پہنتے ہیں برکت کے طور پہ. میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ اپنے شیخ کا لباس پہنوں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن جب میں پہنتا ہوں تو ان کے حکم پر پہنتا ہوں. تو یہ جناب والا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ نا تصوف کا لباس پہن کے، صوف کا لباس پہن کے، اونی لباس پہن کے بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ کھا رہا تھا. اب کتا آیا نا قریب، اس کے جب قریب آیا اس نے ڈنڈا اٹھایا، اس کی ٹانگ توڑ دی. جب ٹانگ توڑی نا، وہ کتا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا فلاں صوفی نے میری ٹانگ توڑی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے طلب کیا اور سزا کیا مقرر کی کہ تو 2 روٹیاں روز کتے کو کھلائے گا. کتا کہنے لگا 2 تھوڑیاں ہیں، زیادہ کیجیے حضور، زیادہ کیجیے. زیادہ بھی ہو گئی، لیکن کتے نے کہا حضور آپ فرماتے ہیں تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کرنا، ان کو کہیں یہ لباس تصوف اٹھا لیں، کیونکہ تصوف کا لباس پہننے والا رحمت کا پیکر ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ رقیق القلب ہوتا ہے، وہ سوز و گداز کا مالک ہوتا ہے، وہ رحمت کا عنصر ہوتا ہے. جب میں اس کے قریب گیا، اس کو صوفی سمجھ کے گیا، جب قریب گیا اس نے میری ٹانگ توڑ دی. اس کو کہیں یہ لباس اتار دے تاکہ کوئی اور دھوکے میں آ کے اس کے قریب نہ ہو. اس لباس والے تو اعلیٰ سوچ والے ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ سوچ والے ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے، حاسد نہیں ہوتے، بغضی نہیں ہوتے. اچھا جو حاسد بھی ہو، بغضی بھی ہو اور تصوف کا لباس پہن لے تو پھر آپ ایسے دیکھ لیں جیسے کھوتے کے لید کے اوپر کلی لگائیں تو دور سے گلاب جامن نظر آئے گی، تو کلی ہٹے گی تو پتہ چلے گا گندگی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لباس یار کا ہو پھر حسد ہو، لباس یار کا ہو پھر بغض ہو، لباس یار کا ہو پھر کینہ ہو، لباس یار کا ہو پھر رحمت کا عنصر نہ ہو، رحم کرنے کا مادہ نہ ہو، اور لوگوں کو ذلیل کرنے کی اور لوگوں کی جناب والا رسوا کرنے کی عادات ہوں. ایسا شخص لباس کے قابل نہیں. یار کا لباس وہی پہنے جس کا لباس پہنے خالطوہم لتکونوا مثلہم، اس کی مانند ہو جائے، جو اس کو دیکھے شکل اس کی نظر آئے جس کا لباس پہنا ہوا ہے. یہ ہے تصوف. عزیزان محترم، ہمارا دین محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے. دیکھیں نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، قافلہ گزر رہا تھا، ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. اگر محبوب کی نظر میں غلاموں کے درود و سلام ہے نا، تو محبوب کی نظر میں مخلوق بھی ہے. ساری دنیا کو میرے محبوب دیکھتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد. کتیا دودھ پلا رہی تھی، محبوب نے دیکھا اتنا لمبا قافلہ ہے، 10,000 کا لشکر جرار ہے، فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کتیا دودھ پلا رہی ہے. اچھا کتیا راستے میں دودھ پلا رہی ہے، ہٹی کیوں نہیں؟ جانتی وہ بھی تھی قافلہ رحمت للعالمین کا ہے، میرے محبوب گزر رہے ہیں، میرے محبوب کے تربیت یافتہ ہیں، مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا. اب راستے بدلنے کی ضرورت نہیں. تمہیں دیکھ کے اگر کوئی بندہ راستہ بدل دے کہ یہ ابھی کچھ نہ کچھ کہے گا یا گل پڑ جائے گا تو تم سبق سیکھو، ابھی انسانیت سے دور ہو. راستے کتیا نہیں بدل رہی کہ رحمت للعالمین گزریں گے، ان کے غلام گزریں گے. اور محبوب نے جب دیکھا نا تو فرمایا آئینہ جمیل بن سراقہ، کدھر ہے جمیل بن سراقہ؟ حضور حاضر ہو. فرمایا کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ، جب تک سارا قافلہ نہ گزر جائے آخر میں گزرنا. قافلے کے گھوڑوں کی ٹاپ کی وجہ سے بے دھیانی میں کسی کا پاؤں اس پر یا اس کے بچے پر نہ آ جائے. یہ میرے محبوب تعلیم دے رہے ہیں کہ مخلوق کی خدمت کیسے کرنی. سلطان محمود غزنوی کا باپ اگر ہرنی کے بچے کو اٹھا لائے اور بچہ ہرنی کو واپس کر دے تو سلطان الانبیاء اس کو سلطان بنانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ تو نے ہرنی کے بچے پر رحم کیا ہے، جا ہے تو سبکتگین، اب قیامت تک لوگ تجھے سلطان سبکتگین کے نام سے یاد رکھیں گے. عزیزان محترم، امام غزالی کتنا بڑا شخص ہے، کتنا بڑا انسان ہے، کتنا بڑا انسان ہے. اس کے علاوہ اور بھی بزرگ ہیں. حضرت مجدد پاک کو دیکھیں،
وہ گئے نا، انہوں نے ادب دیکھیں، اصل تو ادب ہے، گئے نا واش روم میں وضو کرنے لگے، دیکھا تو ناخن کی سیاہی لگی ہوئی تھی، وہ حدیث پاک کی سیاہی لگی ہوئی تھی، کہتے ابھی یہ دھل کے کہیں نالی میں نہ چلی گئی، باہر آ کے ہاتھ دھو کے دیوار پہ ڈالتے ہیں، اسی وجہ سے رب راضی ہو گئے۔ بات تو آپ کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں، لیکن بات بہت بڑی ہے۔ تو امام غزالی وہ جو معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی روح سے جس کی روح ملاقات کری، وہ غزالی جس نے تصوف پر وہ کتابیں لکھی ہیں، جس نے تصوف سیکھنا امام غزالی کو ضرور پڑھے، احیاء العلوم پڑھے، مکاشفۃ القلوب پڑھے، منہاج العابدین پڑھے، اس کے علاوہ کئی کتابیں ہیں، کیمیاء سعادت پڑھے، آپ دیکھیں گے وہ غزالی کتنی کتابیں لکھی۔ اچھا، وہ غزالی جو معراج کی میں روح بھی ملاقات کر رہی ہے، اور وہ غزالی جن کی کتابوں میں لوگ اعتراض کریں تو میرے مصطفیٰ خواب میں ان کو سوٹے مارتے ہیں، بعد میں پوشت کے اوپر سوٹے کے نشان بھی ہیں، وہ غزالی جب دنیا سے چلا گیا، کسی نے پوچھا غزالی سنا کیسا رہا سفر؟ کہا تصانیف بھی کام آئی ہیں، سارا کچھ کام آیا ہے، لیکن یار ایک بات پہ راضی ہوا ہے۔ کون سی؟ کہنے لگے ایک دن میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہا تھا، میں نے جیسے ہی وہ قلم سیاہی میں ڈبویا، ایسے نکالا ہی تھا، کچھ لکھنا چاہ رہا تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، ایک مکھی آ کے قلم کے اوپر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی اور اپنی پیاس بجھانے لگی۔ میں نے اس وقت تک لکھنا ترک کر دیا جب تک مکھی سیر ہو کر اڑ نہیں گئی۔ میرے رب نے کہا غزالی میں تو اس سے صرف اسی بات سے راضی ہوتا ہوں، تو نے جو مکھی کو رحم کیا ہے مکھی پر اور مکھی کی پیاس کو بجھایا ہے، میں تو اس سے اس لیے راضی ہوتا ہوں، اس لیے راضی ہوتا ہوں۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ اس لیے اپنی طبیعتوں کے اندر منافقت کو نکالیں، کینہ پروری، بغض اور حسد اور چغلی ان کو نکالیں، اور بندے بن جائیں اور بندے کے پتر بن جائیں۔ تو جب آپ بندے بن جائیں گے، نبی پاک کے غلام بن جائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بندہ مانا غلام ہے، عبد کا مانا غلام ہے، وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑی اپنی لغت عربیہ بھی بہتر کریں، لغت اردو بھی بہتر کریں، اور لغت انگلش بھی بہتر کریں۔ جب آپ کو ساری لغات آ جائیں گی تو پھر آپ فیروز اللغات نہیں بننا، رہنا پھر بھی ادب میں ہی ہے۔ توجہ ہے کہ صرف ڈکشنری نہیں، اچھی معلومات نہ ہو تمہارے پاس، بلکہ اچھی باتوں کو اپنے اوپر وارد کر کے اس کا جو ورود ہے اس کا اظہار طبیعتوں اور جسم پر نظر آئے کہ واقعی انہوں نے کوئی اچھی بات اپنے اوپر وارد کی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس فیضان رمضان کو پانے اور ان مقدس گھڑیوں کے اندر اس رب کے قریب ہونے کا اور اس کو راضی کرنے کا اللہ ہی موقع فرمائے۔ سب کچھ وہی کرنے والا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔